گھٹنوں کا درد، لوبریکنٹ ختم ہو چکا ہوا ہے، لوگوں کے گھس رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، ٹک ٹک کی آوازیں چل رہی ہیں. کمر کو مضبوط کریں، گھٹنوں کو مضبوط کریں، ٹانگ کے پٹھوں کو مضبوط کریں. نمبر 2 وزن کم رکھیں. جب وزن گھٹنوں پہ کم پڑے گا تو وہ ٹھیک رہیں گے. لیکن سر پائے کھاؤ تے ادر کا گودا کھاؤ تے دیسی گھیو کھاؤ تے ہڈیاں مضبوط ہون گیاں، وہ کیا، وہ پھر کیا مت ہے سر؟ یہ ان میں سے اکثریت ہمارے جو دوست، ہمارے جو بھائی ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں ملیں گے. یہ وہی قوم ہے جو پائے کھاتی ہے، جو یہ ساری چیزیں دیسی گھی کھاتی ہے. یہ الٹیمیٹلی ان کا کولیسٹرول، ان کا بلڈ پریشر، ان کی شوگر، یہ سب کچھ بڑھ جاتا ہے اور پھر وزن بڑھ جاتا ہے. یہ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسی چیز کھا کے اس کو ہضم کر سکتے ہیں، اس کو آپ اس کے بعد آپ 4 کلومیٹر واک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں. لیکن پائے کھانے سے گھٹنے مضبوط نہیں ہوتے. گھٹنے مضبوط محنت کرنے سے ہوتے ہیں. آپ چلیں گے، واک کریں گے، اپنے پٹھوں کو مضبوط کریں گے تو گھٹنے چلیں گے. ہوتا ہی ہے کہ گھٹنے کے اندر 2 کے درمیان ایک کارٹیلیج ہوتی ہے جو سمجھے کشن والی ہڈی ہوتی ہے. بالکل. جب وہ کشن والی ہڈی ختم ہو جاتی ہے تو ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، جس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جناب گھٹنے ریپلیس کریں. اب جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹ دنیا میں ہے وہ 2 طریقے کے. ایک اس کو اسٹیم سیلز کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایگزوسومز کہتے ہیں. یہ امپورٹ ہوتے ہیں. اسٹیم سیلز ہم باڈی میں سے بنا سکتے ہیں، ایگزوسوم ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کو خاص طریقے سے لگایا جاتا ہے. اس کے بعد اس میں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ جو کشن ہے یا وہ جو کارٹیلیج ہے وہ ری گرو ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ری گرو ہو جائے گی تو پھر سرجری کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. وہ خواتین جن کے بچے نہیں ہوتے، جن کی اووریز کام نہیں کرتی، انڈے دانیاں نہیں چلتی، ان کے اندر بھی ہم یہ ایگزوسومز لگاتے ہیں. اس سے جو اووریز ہیں، انڈے دانیاں دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ بندے جن کا جگر فیل ہو گیا، اگر ان کو بھی ٹائم پہ یہ چیزیں لگا دی جائیں تو یہ ان کی فنکشن دوبارہ ریسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ری جنریٹ کر جاتا ہے. جسم تھکا ہوا رہتا ہے، سستی رہتی ہے، دل چاہتا ہے لیٹے رہیں، کام میں دل نہیں لگتا. ایک دفعہ صرف وہ اپنی شوگر 3 لیول چیک کرا کے تسلی کر لیں. اگر جی بلڈ پریشر چیک کراؤ جی وہ تو ٹھیک ہے، شوگر چیک کراؤ جی وہ بھی ٹھیک ہے، ہم نے وہ مشین سے چیک کی تھی. یہ جو ہمارے پاس شوگر چیک کرنے کی مشین ہے یہ ایک قسم کا دھوکہ. یہ بھی وائٹامن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی بھی وائٹامن، کوئی بھی ڈائٹ آپ کی ایکسرسائز کی، آپ کی واک کی یا آرگینک فوڈ کی نیبل بدل نہیں ہے.